السلام علیکم پیارے ناظرین، میں شیر یار ہوں اور آج ہم سورت الشورا کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے۔ ایک ہم دو اسقتین۔ اسی طرح سے اللہ زبردست حکمت والا آپ کی طرف وہی کرتا ہے اور ان کی طرف بھی کرتا تھا جو آپ سے پہلے تھے۔ چار اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ بلند مرتبہ بزرگی والا ہے۔ پانچ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں اور سب فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان کے لیے جو زمین میں ہیں مغفرت مانگتے ہیں۔ خبردار بے شک اللہ ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ چھ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان کا حال دیکھ رہا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سات اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں اور قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس روز ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی۔ آٹھ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ نو کیا انہوں نے اس کے سوا اور بھی مددگار بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ ہی مددگار ہے اور وہی مروحے کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو سو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ 11 وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے اور چارپایوں کے بھی جوڑے بنائے، تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ 12 اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، روزی کشادہ کرتا ہے جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو جانے والا ہے۔ 13 تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نو کو حکم دیا تھا، اور اسی راستہ کی ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے، اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین پر قائم رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف اب مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے، اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ 14 اور اہل کتاب جو جدا جدا فرقے ہوئے تو علم آنے کے بعد اپنی باہمی ضد سے ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر قیامت تک کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ ہو گیا ہوتا، اور جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں زمانان نبی کے اہل کتاب، وہ اس دین کی نسبت حیرت انگیز شک میں ہے۔ 15 تو آپ اسی دین کی طرف بلائی اور قائم رعاوی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیے، اور کہہ دو کہ میں اس پر اعلایا ہوں جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کر لے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 16 اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ 17 اللہ ہی ہے جس نے سچی کتاب اور ترازو نازل کی اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو۔ 18 اس کی جلدی تو وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ خبردار بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ 19 اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے جس قدر چاہے روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا طاقتور زبردست ہے۔ 20 جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں برکت دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اسے بقدر مناسب دنیا میں دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ 21 کیا ان کے اور شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ نکالا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کا وعدہ نہ ہوا ہوتا تو ان کا دنیا ہی میں فیصلہ ہو گیا ہوتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 22 اب ظالموں کو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور ان پر پڑنے والا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، انہیں جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں سے ملے گا، یہی وہ بڑا فضل ہے۔ 23 یہی وہ فضل
جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہہ دو میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو نیکی کمائے گا تو ہم اس کے لیے بھلائی زیادہ کر دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ 24 کیا وہ کہتے ہیں کہ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر ماہر کر دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو اپنی کلام سے ثابت کر دیتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ 25 اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ 26 اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ 27 اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کشادہ کر دے تو زمین پر سرکشی کرنے لگیں، لیکن وہ ایک اندازے سے اتارتا ہے جتنی چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار دیکھنے والا ہے۔ 28 اور وہی ہے جو ناامید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز احمد کے لائق ہے۔ 29 اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اس پر ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلائے، اور وہ جب چاہے گا ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ 30 اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 31 اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور سوائے اللہ کے نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ 32 اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں۔ 33 اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھیرا دے، پس وہ اس کی سطح پر کھڑ بڑھے رہ جائیں، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ 34 ان کے برے اعمال کے سبب سے انہیں تباہ کر دے اور بہتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ 35 اور جان لے وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ 36 پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور سدا رہنے والا ہے، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ 37 اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب غزہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ 38 اور وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ دیا بھی کرتے ہیں۔ 39 اور وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں۔ 40 اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ 41 اور جو کوئی ظلم اٹھانے کے بعد بدلہ لے تو ان پر کوئی الزام نہیں۔ 42 الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 43 اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک کی یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ 44 اور جسے اللہ گمراہ کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں، اور ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے۔ 45 اور اب انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ایسے حال میں ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ کہیں گے جو ایمان لائے تھے، بے شک خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارہ میں رکھا، خبردار بے شک ظالم ہی ہمیشہ عذاب میں ہوں گے۔ 46 اور ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہ ہوگا کہ ان کو بچائے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں۔ 47 اس سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے۔ 48 پھر بھی اگر نہ مانے تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، اب پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر اس کے اعمال سے اس سے کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ 49 آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے۔ 50 لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ 51 اور کسی انسان کا حق نہیں کہ اس سے اللہ کلام کر لے مگر بذریعہ وہی یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ اس کے حکم سے القا کر لے جو چاہے، بے شک وہ بڑا عالیشان حکمت والا ہے۔ 52
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا حکم سے قرآن نازل کیا، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ ہم اس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اب سیدھا راستہ بتاتے ہیں 53۔ اس اللہ کا راستہ جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چیزیں ہیں، خبردار اللہ ہی کی طرف سب کام رجوع کرتے ہیں۔ شکریہ اپنے النمل ٹپس چینل دیکھا۔ برا کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید مفید ویڈیوز دیکھ سکیں۔